جنت کی نعمتیں ہیں، تو یہاں پر کہا گیا انسان چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو میرے ساتھ، تو یہاں پہ ذکر ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ان جنتوں میں ان جنتیوں کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ مطہرۃ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پاک صاف وہ بیویاں ہوں گی، ظاہری جو گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک ہوں گی، اور جو باطنی گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک، یعنی بہت ہی مہذب ہوں گی وہ۔ انسان جو دنیا میں جی رہا ہوتا ہے تو ان کے ناخن بڑھ جاتے ہیں اور بال جو ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جتنے بڑھتے جاتے ہیں، اور اسی طرح دانت جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کا میل وہ جمع ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ناک سے گندگی وہ نکلتی ہے، اور کانوں میں کچرا جمع ہوتا ہے، بلغم آتا ہے منہ سے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بغلوں کی بدبو بن جاتی ہے، جسم کی بدبو وہ بن جاتی ہے، پیشاب پاخانے کے مسائل ہوتے ہیں، پسینہ اور یہ کی بدبو ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو، کیونکہ ازواج جو ہے وہ صرف بیویوں کو نہیں کہا جاتا ہے، ازواج اسپاؤس ہے، جوڑا ہے، تو عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، پھر اس میں دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور جو حوریں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ایک تو یہ ہو گیا عورتیں ہیں، ان پہ جو حیض و نفاس کے مسائل ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی، اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، اخلاق ان کے اچھے ہوں گے، لڑائی جھگڑے وہ نہیں کرے گی، اور یہ غیرت اور غصے میں آنا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کے شوہر کی اور بھی بہت سی بیویاں ہوں گی، تو سوتنوں کی وجہ سے وہ غیرت کرنا اور غصے میں آنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی ان عورتوں کے اندر، تو اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور مکر اور سازشیں عورتوں کی وہ نہیں ہوں گی، جھوٹ، حسد، کینہ ان سے پاک ہوں گے۔ تو مرد ہوں گے تو مردوں کی جو ظاہری اور باطنی جو گندگیاں ہیں وہ اس سے پاک ہوں گے، اگر عورتیں ہیں تو وہ ظاہری اور باطنی جو گندگیاں ہیں، علائشیں ہیں، ان سے پاک ہوں گے۔